شيء آج 14 اگست من روز الخوف پاکستان والجوع کے حوالے سے ایک پروکار پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی۔ ونقص اس موقع پر من الأموال والأنفس والثمرات محمد اقبال غوری، دہلی اپنا وطن انٹرنیشنل ساؤتھ ایشین پریس کلب۔ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان اللہ۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. بہت رہی ہے، ہم ٹیپ ریکارڈر کا استعمال کرتے رہے ہیں پرانے کے لیے، آج بھی اس کا استعمال کریں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کچھ بچے ہیں جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ میں سے کتنے ایسے ہیں بچے جنہیں بے صدر پاکستان کا پیغام ہمیں پڑھ کے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جناب ممنون حسین، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یوم آزادی 2016 کے موقع پر قوم کے نام پیغام پڑھ کے سناؤں۔ کوٹ: میرے عزیز ہم وطنوں، آج ہم اپنا یوم آزادی ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ منا رہے ہیں، اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ جوش اور ولولہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے سیاسی، اقتصادی اور سماجی استحکام کا راستہ ہموار کرے گا۔ گزشتہ چند برسوں سے وطن عزیز کئی آزمائشوں سے دوچار رہا ہے، لیکن قوم نے اپنے عزم صمیم کے ان مشکلات کا قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان میں امن بحال ہو رہا ہے۔ اسی طرح اقتصادی بہتری کے لیے بھی حکومت نے ٹھوس پالیسیاں اختیار کی ہیں، جن کے نتیجے میں کاروباری ماحول بہتر ہو رہا ہے اور پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے بہتر مواقع ہی نہیں پیدا ہو رہے
बल्कि बैरूनी सरमायाकार भी तेज़ी से पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। ये तब्दीलियाँ हमारे इक़्तिसादी मुस्तक़बिल के लिए नेक फ़ाल की हैसियत रखती हैं, जिनसे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान के लिए नए इम्कानात के दरवाज़े खुल रहे हैं। मुझे खुशी है कि जमहूरियत के बाद ज़रूरी है कि हम इस्लाह का अमल अपनी ज़ात, अपने घर, अपने ग्रोह, तबके और मकबा फ़िक्र से शुरू करें। दुख के गहरे एहसास को भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। कोयटा के शोहदा का गम अभी ताज़ा है। आज हम उन शोहदा को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने इस आज़ादी को कायम रखने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये दिन पाकिस्तानी कौम के इस अज़्म के साथ तुलू हो रहा है कि पाकिस्तान अल्लाह के फ़ज़ल से हमेशा कायम रहेगा। 1965 का जज्बा आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ ज़िंदा है, जब पाकिस्तान की अफवाज और अवाम ने एक साथ दुश्मन का सामना किया था। ये ज़ौम आज़ादी इस वजह से भी यादगार है कि इन दिनों मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का जज्बा अपने अरूज पर है। अहले कश्मीर की नई नस्ल ने एक नए जज्बे के साथ आज़ादी का अलम उठाया है। मैं इस साल 14 अगस्त को आज़ादी कश्मीर के नाम करता हूँ। मैं इसे इन अहले कश्मीर के नाम करता हूँ जिन्होंने रियासती जबर का मुकाबला किया मगर आज़ादी के जज्बे को ज़िंदा रखा। मेरे हमवतनों, आज़ादी का हसूल जितना मुश्किल है उसकी हिफाजत से उससे ज़्यादा मुश्किल है। कायद-ए-आज़म की क़यादत ना होती तो पाकिस्तान का क़याम मुमकिन ना होता। अगर हमारी अफ़वाज, सलामती के इदारे, पुलिस और अवाम इसके लिए अपना खून ना देते तो इसकी बका और सलामती मुमकिन ना होती। अगस्त के महीने में जहां हम कायद और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं और कारकुनों को याद करते हैं, वहाँ उन शोहदा की याद के चराग भी हमारे दिलों में रोशन हो जाते हैं जो वतन के लिए जान देकर अमर हो गए हैं। आज हम अपने उन सब शोहदा को याद कर रहे हैं। ये रियासत के हर शोबे में हैं, ये हर सियासी जमात में हैं, ये हर तबका ज़िंदगी में हैं, ये हर मसलक में हैं, ये हर मज़हब में हैं, ये सब पाकिस्तानी हैं, ये एक कौम के अफराद हैं। हम अपने उन शोहदा को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, हम उनकी रूहों को सलाम पेश कर रहे हैं। ये सब इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि कौम दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ मुतहद है। मेरे हमवतनों, आज के दिन हमने अहद करना है कि जब तक ज़िंदा हैं पाकिस्तान की सलामती, बका और इस्तेहकाम के लिए हर दुनियावी मुफाद को कुर्बान कर देंगे। हम शोहदा की उस रवायत को आगे बढ़ाएंगे कि हमारे बाद दुनिया हमारे हक़ में वही शहादत दे जो आज हम अपने शोहदा के लिए दे रहे हैं। खुदा आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी, अब मैं दावत दूंगा जस्टिस नासिरा जावेद साहिबा को। बड़ी खुशकिस्मती है कि वो आज मौजूद हैं हमारे साथ। प्लीज़ आइए, कोई पैगाम। मेहमान आने ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सबको पाकिस्तान का 69वां यौम आज़ादी मुबारक। हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि सब जो यहाँ लोग मौजूद हैं तकरीबन एक आज़ाद ममलिकत में पैदा हुए। मैं समझती हूँ शायद मैं वाहिद वो ऐसी हूँ शख्स कि मैंने ग़ुलामी का दौर देखा, और जिस वक्त पाकिस्तान बना तो मेरी उम्र तकरीबन 5 साल की थी। लेकिन जो जोश व जज्बा पाकिस्तान के क़याम के वक्त लोगों में पाया जाता था। कल गैलप पोल एक हुआ जो पाकिस्तान से आता है, तो उन्होंने कहा कि 92% लोग अब भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान का बनना अशद ज़रूरी था, और आज़ाद ममलिकत के शहरी होने के हवाले से हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं। क्योंकि ग़ुलामी में तो आपको पता है नाकाम आती हैं तकदीरें, न तकदीरें जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं तकदीरें। तो ये ज़ौक़े यकीन की वजह से ही हम आज यहाँ आज़ाद ममलिकत में सांस ले रहे हैं। और आप सब तो बहुत खुशकिस्मत हैं जो वियना में रहते हैं, क्योंकि वियना एक या ऑस्ट्रिया में एक ऐसा मुल्क है जहाँ आज़ादी सोच फ़िक्र, आज़ादी गुफ्तार है। और हम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे साथ 4 स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आए हैं। हर 2 साल के बाद एक यहाँ होती है जमाबंदी। तमाम दुनिया के मुसलमान ममालिक से भी आते हैं तालिब इल्म, और यहाँ ईसाई ममालिक से, और उनमें आपस में यकजहती पैदा करने का तरीका है। और मैं समझती हूँ ये ऑस्ट्रिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो अगर दीगर ममालिक में भी हो तो दुनिया में एक हम आहंगी पैदा हो सकती है। क्योंकि जो कुछ दहशत गर्दी हम देखते हैं उससे
اکثر و بیشتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جن کے مذاہب میں آپس میں کوئی تصادم ہے وہی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات ہونی نہیں چاہیے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ تمام مذاہب ہیں، ابراہیمک فیتھس جس کو کہتے ہیں، کرسچینٹی، جوڈائزم، اسلام، اور ہم سب جو ہیں ایک توحید میں ہمارا یقین ہے، اور 54% دنیا کے جو باسی ہیں وہ انہی 3 مذاہب سے ان کا تعلق ہے. اور اگر ہم سب مل کے اکٹھے دنیا میں امن لانے کی کوشش کریں تو یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے دہشت گردی، اور یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آسٹریا میں ابھی تک اس کا کوئی عنصر نہیں آیا، لیکن یہ ہمارا فرض ہے خاص طور پہ جو یہاں کے شہری ہیں کہ شہریت کا حق ادا کریں اور یہاں پہ کوشش کریں کہ سب اکٹھے رہیں. ہمارے لیے اس مرتبہ اگست میں بہت بڑا المیہ ہوا جو شہدائے کوئٹہ کا واقعہ تھا، اور یہ دیکھیے اس میں عجب بات ہے کہ زیادہ تر وکلات یہ وہ ہیں جو لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں ہر وقت تگودار کرتے رہتے ہیں. 60 سے زیادہ وکلات ہیں. تو کیونکہ میں صدر رہی ہوں لاہور ہائی کورٹ بار کی، تو میں نے صدر سے یہ پھر یہاں سے ایک تو دیکھیے دنیا میں ٹیکنالوجی ہو گئی ہے، اسی روز میں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ جائیے ایک ٹیم لے کے جائیے لاہور کے وکیلوں کی، ہمارے تو وہاں چھٹیاں ہیں، تو اگر چھٹیوں میں وہ چلا جائے اور جن لوگوں کی شہادت ہو گئی ہے ان کے جو عدالت میں کیس لگے ہوئے تھے اگر کوئی نہیں کرے گا تو لوگوں کو انصاف کہاں سے ملے گا. تو آپ جا کے رضاکارانہ طور پہ ان کے مقدمے جو ہیں وہ عدالت میں پیش کریں تاکہ لوگوں کو یہ خیال ہو کہ ایک تو یکجہتی ہے تمام پاکستانیوں میں آپس میں، اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں تاکہ ان کے بچے، ان کے جو ہیں لوگ آتے ہیں عدل مانگنے کے لیے، ان کو عدل و انصاف مل سکے. اور یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اس وقت صدر وہی ہیں کوئٹہ میں، ان کے ساتھ گئے ہیں یکجہتی کا اور یہ یوم آزادی منانے اور جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ مدد کرنے میں عدالت میں. اور دوسری طرف جیسے ابھی بتایا گیا کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کا تو خود تعلق کشمیر سے تھا، لیکن ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی ان کی زندگی میں، اس لیے کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ وہ جائیں گے تو اس طرح لوگ جو ہیں وہ ہوں گے، اکسائے جائیں گے کہ ہمیں آزادی چاہیے. اور آزادی تو ظاہر ہے ہر شہری کا، ہر شخص کا جو دنیا میں آتا ہے اس کا ایک بنیادی حق ہے، لیکن یہ حق ابھی تک کشمیریوں کو نہیں مل سکا. اور وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں اور ہم اتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں کہ ہم اتنی ان کی مدد نہیں کر سکے جتنی آج کے جو نوجوانوں نے خود اپنی مدد آپ کے دور کرنی شروع کی. اور میں امید کرتی ہوں اور توقع کرتی ہوں کہ تمام پاکستانی اور جو باہر پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، پاکستانی نیاز یا جن کا تعلق پاکستان سے ہے، وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے دامے درمے سکھنے حصہ لیں گے تحریک آزادی میں، کیونکہ ان کا ویسے ہی حق ہے جیسے ہمارا حق ہے. ہمیں تو 69 سال پہلے یہ حق مل گیا، لیکن وہ اللہ کرے کہ 70 سال کی قوم پہلے ان کو بھی یہ مل جائے. اور ہم سب ایک ایک فرد، اور نوجوانوں میں یہ بڑی ہے اس بات کی ایک کوشش کہ ہم بھی کچھ کریں گے. جیسے علامہ نے کہا تھا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو جو کچھ نوجوان کشمیر کے کر رہے ہیں، پاکستان کے نوجوان بھی چاہتے ہیں کہ وہ کچھ عملاً اس میں حصہ لیں، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ایک ایک فرد پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے دنیا میں سفیر کے طور پہ ہے جس ملک میں بھی آپ ہیں. اور علامہ نے کیا فرمایا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تدبیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر. تو ہم سب پہ یہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے جہاں بھی ہوں کوشاں رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی، اور جہاں رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا ایک رشتہ قائم رکھیں. بہت بہت شکریہ. دوبارہ جشن آزادی آپ کا بہت بہت شکریہ. اتنی خوبصورت باتیں کی. ہم یہاں جو 5 افسر موجود ہیں 5 دن مل کے بھی سوچتے رہے تو اتنی خوبصورت باتیں نہیں کہہ سکتے. مجھے بھی آج کچھ گزارشات کرنی تھیں، لیکن آج ہمارا ایک اور ایونٹ بھی ہو رہا ہے کرکٹ کا. میں سب کو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہاں آپ تشریف لائیں.
محمد बाईसवें इकबाल डिस्ट्रिक्ट गौरी, में एक ग्राउंड दिल्ली है अपना वतन पाकिस्तान एम्बेसी की भी इंटरनेशनल टीम साउथ एशियन हिस्सा तो ले रही है, लेकिन हमारी रिवायत रही है कि हम हार जाते हैं, पता नहीं इस